السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 104 اور رکوع نمبر 5 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہیں، من آیت نشانیوں میں سے، فی السماوات بیچ تمام آسمانوں کے والارض زمینوں کے، یمرون وہ لوگ گزر جاتے ہیں، علیہا اوپر ان نشانیوں کے، وہم اور وہ عنہا ان سے معرضون منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قوتوں قدرتوں کی نشانیاں کائنات جو ہے ان سے بھری پڑی ہے۔ آسمانوں پر بھی اس کی قوت اور طاقت کی نشانیاں ہیں کہ اس کے حکم سے جو ہے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، اس کے حکم سے جو ہے اولے پڑتے ہیں بلندی سے، اس کے حکم سے جو ہے سورج جو ہے وہ اپنے راستے پر چل رہا ہے، اور قرآن میں ہے کہ سورج اپنا راستہ چھوڑ کر چاند کے راستے پر نہیں چلتا، سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کنٹرول جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کی قوت اور طاقت کی۔ ستارے جو ہے وہ اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ، کوئی حادثہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح بادل جو ہے بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان میں سے بے بہا بارش جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک قطرہ جو ہے بارش کا برسا نہیں سکتی، اور ساری دنیا مل کر جو ہے سورج کا راستہ جو ہے تبدیل نہیں کر سکتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو مغرب سے غروب کر کے اس کو طلوع کر کے مغرب میں غروب کر کے دکھا دے اگر تو رب ہے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ تو کائنات پر اتنے بہت زیادہ طاقت والی ذات کی جو ہے نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہیں۔ رات جو ہے زمین کے پورے حصے پر جو ہے یا کم زیادہ تر زمین پر جو ہے رات چھا جاتی ہے، ساری دنیا مل کر اس کو رات کو دن میں تبدیل نہیں کر سکتی، دن آ جاتا ہے ساری دنیا مل کر دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زمین سے جو ہے بے بہا نعمتیں اللہ پیدا کرتا ہے، میٹھے پھل پیدا کرتا ہے۔ کسی جگہ جو ہے کوئی پھل، کسی علاقے میں کوئی پھل پیدا ہوتے ہیں، دوسرے علاقے میں وہ نہیں تو دوسرے پھل پیدا ہوتے ہیں، تیسرے علاقے میں تیسرے پھل پیدا ہوتے ہیں قسموں کے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس کی قوت کی طاقت کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے گٹھلی کو بیج کو پھاڑ کر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس میں سے پودا نکالتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ جو ہے کسی گٹھلی کو، کسی دانے کو پھاڑ کر اس میں سے سبز پودا جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ دانوں میں سے بالیاں اگتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سٹے لگاتے ہیں، ہر سٹے میں جو ہے 100 دانہ ہوتا ہے۔ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، ایک پودا بھی پیدا نہیں کر سکتا، ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں کہ ساری قوتوں کی نشانیاں جو ہے ہمارے رب کی نشانیاں نہیں مانتے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ بلکہ وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ جیسے کیمونسٹ ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے، بارش اپنے آپ برستی ہے، آندھی اپنے آپ آتی ہے، ہوائیں اپنے آپ آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں۔ اب دیکھیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے کہیں گرم پانی کے چشمے جاری کیے، کہیں ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کیے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ کوئی پہاڑ جو ہے وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے جو ہے آگ نکلتی ہے، زمین کی تہوں میں پٹرول رکھ دیا، دیگر آئل جو ہے وہ رکھ دیے، بے شمار قیمتی دھاتیں جو ہے وہ زمین کے پیٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں۔
تیلوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے کس کے کارنامے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی تمام زمین و آسمان کی نشانیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ان دیکھ کر ان کو تسلیم کرنے کی بجائے کہ یہ ہمارے رب کی قدرتیں ہیں، رب کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے رب کی قدرت ہے کہ آسمان سے جو ہے بے بہا بارش پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ کمیونسٹ کہتے ہیں جی سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے ان حقیقتوں کی طرف، اللہ کی قوتوں کی طرف جو ہے وہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو روکا گیا ہے کہ قرآن نہ پڑھنا، کہیں قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو یاد رکھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو ظلم کیا ہے انسانیت پر جعلی علماء اور مفتیوں نے، انہوں نے اللہ کی قدرتوں کا انکار کروایا ہے انسانوں سے۔ یہ کوئی چھوٹے سے مجرم نہیں ہے، یہ بہت بڑے مجرم ہے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ شرک بھی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا، یہ قرآن سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کلام جیسا کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر خطبے میں مولوی جو ہے پڑھتے ہیں، اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، تمام کتابوں سے بڑھ کر حسین کتاب اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو سب کچھ جو ہے جانتے ہوئے بھی اتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ کلام سے جو ہے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں، دماغوں میں جو ہے کفر اور شرک اور منافقت جو ہے بھری ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کی نشانیوں کے، اللہ کے آسمانی دین جو سب سے بڑی نشانی ہے قرآن پاک، جس کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا قرآن پاک کو کافروں میں سے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی عربی میں جو ہے، تمہاری زبان بھی عربی زبان ہے، تم بھی کوئی صورت جو ہے بنا کر دکھا دو۔ قیامت تک تم کوئی صورت بنا نہیں سکو گے قرآن کی صورتوں جیسی۔ تو یہ کائنات کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں، دیکھ لیں، میری زبان بول رہی ہے، زبان کی جڑ اور ناک کی جڑ جو ہے وہ ایک جگہ ہے، زبان باتیں کر رہی ہے، ناک نہیں بولتی۔ ناک کے ساتھ کان جڑے ہوئے ہیں، کان جو ہے وہ نہیں بولتے، ناک نہیں بولتی، زبان بولتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان نہیں دیکھتے، ناک نہیں دیکھتی، زبان نہیں دیکھتی۔ پھر زبان جو ہے اس پر دیکھ لیں آپ، وہ آپ کو فوراً بتا دے گی جو چیز، کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ نمکین ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ معجزے ہیں، نشانیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیاں فی انفسکم، تمہاری جانوں کے اندر موجود ہیں، کہ یہ دل کس کے حکم سے دھڑکتا ہے، جو زندگی کا ذریعہ ہے، اللہ کے حکم سے۔ یہ دل جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے۔ کیسے بتاتا ہے؟ دل بتا دیتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی آ جاتی ہے دل پر۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص جو ہے برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ، اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ خبردار اس برائی کے قریب نہ جانا، اس کا انجام بہت برا ہے، یہ برا کام ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، گناہ وہ ہے جس عمل پر تیرا جو ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے، دل پریشان ہو جائے کہ تجھے تو کیا کرنے لگا ہے، یہ بہت برا کام ہے جو کرنے لگا ہے تو، اس سے مخلوق بھی ناراض ہوگی، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ،
اسم وہ عمل، گناہ وہ عمل ہے، بات وہ غلط ہے جس کے کہنے پر اور کرنے پر جو ہے تیرا دل میں دل جو ہے دھڑکنا شروع ہو جائے۔ وہ تجھے آگاہ کرتا ہے دل، خبردار یہ کام نہ کرنا، یہ گناہ ہے، کوئی دیکھ نہ لے، پکڑا جائے گا، سزا ملے گی۔ تو یہ حقیقتیں جو ہے اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر پر بہت بڑی حقیقتیں میری نشانیاں ہیں۔ کان سنتے ہیں، آنکھیں نہیں سنتی، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان جو ہے نہیں دیکھ سکتے، زبان بولتی ہے، ناک نہیں بول سکتی، ناک سونگھتی ہے کہ کوئی جو ہے چیز بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، تازہ ہے، باسی ہے۔ تو جس کام کو عضو کو اللہ تعالیٰ نے کام سونپا ہوا ہے وہ اسی پر کاربند ہے۔ کان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ جو ہے بولنا شروع کر دیں یا دیکھنا شروع کر دیں۔ آنکھوں کو جو کام سونپا گیا ہے وہی کر رہی ہیں۔ یہ سب اعضاء اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جس عضو کو جو حکم اللہ نے دیا ہے، کام اس کے سپرد کیا، وہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کے اندر، جسموں کے اندر میری عظیم نشانیاں، اتنی عظیم کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر جو ہے، کسی شخص کی زبان بند ہو جائے، دنیا بھر کے ڈاکٹر جو ہے اس زبان کے اندر قوت گویائی پیدا نہیں کر سکتے۔ آنکھ بند ہو جائے، دنیا جہان کے اسپیشلسٹ جو ہیں، آئی اسپیشلسٹ، وہ کسی آنکھ کے اندر نور نہیں پیدا کر سکتے۔ کان بند ہو گیا، کمزور ہو گیا، دنیا بھر کے جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو جو ہے قوت سماعت جو ہے اس میں تیزی، اس میں آسانی پیدا نہیں کر سکتے۔ دل جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ انسان اچھا بڑی باتیں کر رہا ہے، اچانک ہاتھ رکھ لیتا ہے دل پر، کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر سارے کے سارے زور لگا رہے ہیں۔ میں نے اسپتال کے اندر دیکھا ایسا مریض آیا جس پر بڑا شدید قسم کا اٹیک تھا دل پر۔ میرے سامنے ڈاکٹر نے اتنی بڑی سرنج اور موٹی سوئی جو تھی اس کے دل کے اندر اس نے ٹھونس دی، لیکن وہ جان نہیں بچ سکی۔ اس کی جان پر، اس کے دل پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اس دل کے اندر خون جو ہے وہ یہ جو ہے یہ مرکز ہے، سارے جسم کی طرف خون کو دھکیلتا ہے اور واپس لاتا ہے۔ یہ فنکشن جو ہے کوئی اور عضو نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے دل کو مرکزی ٹکڑا جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ اگر یہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارے اعضاء، آنکھیں، کان، بند، زبان، ناک، دماغ سب درست ہوں گے، اور اگر دل میں خرابی آ گئی ہے تو سارے اعضاء جو ہے وہ خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ رب العزت کی نشانیاں جو ہمارے جسم میں ہے، اس لیے ایک عربی میں ایک مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان دیا، اپنے اعضاء پہ غور و فکر کیا، وہ رب کو پہچان دیتا ہے۔ کہ دنیا جہان کے ڈاکٹر کسی گونگے کی زبان کو جو ہے قوت گویائی نہیں دے سکتے۔ انسان اپنے اعضاء پر، اپنے نفس پر، اپنے جسم پر غور کرے، اس کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ وہ نہیں کہے گا مجھے آنکھیں فلاں ڈاکٹر نے دی ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ وہ رب کو نہیں بھی مانتا ہے، پھر بھی وہ جو ہے اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ فطرتی طور پر جو ہے کہتا ہے کہ مجھے آنکھیں اللہ نے میرے پیدا کرنے والے دیا، لیکن پھر چونکہ وہ اس کا دل کفر سے بھرا ہوا، پھر بھی وہ اس کا انکار کر دے گا۔ مکہ والوں سے جب کہا جاتا ہے بتاؤ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ کہتے ہیں اللہ نے۔ کون بارش برساتا ہے؟ اللہ۔ جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی لات منات عزا کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔
تو مکہ کے کافر مشرک جو تھے، بتوں کے پجاری جو تھے، وہ بھی مانتے تھے اللہ رب العزت کی قدرتوں کو، کہ بارش اللہ برساتا ہے، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، ہر چیز اللہ پیدا کرتا ہے۔ نقص کیا تھا ان کے اندر؟ وہ کہتے تھے کہ ہماری التجائیں جو ہے ان بتوں کے ذریعے جو ہے اللہ تک پہنچتی ہیں، وہ وسیلہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، حالانکہ یہ وسیلہ جو ہے بالکل غلط ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں نبی علیہ السلام کے فرمان میں نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے تم جو ہے مخلوق کو وسیلہ بناؤ، نہیں، وسیلہ حقیقی وسیلہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو وسیلہ بناؤ، اس کو سمجھ کر پڑھو، اللہ کی جو ہے سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی۔ اصل وسیلہ قرآن ہے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن پر عمل کرو گے، تمہاری ہر نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ پر تک پہنچے گی، اور وہ اس کو ذخیرہ کرے گا تمہارے آخرت کے لیے۔ حقیقی وسیلہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن ہم سب کچھ چھوڑ کر ہم جہلوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے آسمانی دین کو، اس کو وسیلہ بنانے کی بجائے ہم جو ہے مشرکین مکہ کی طرح ہم غیروں کو جو ہے وسیلہ بنا رہے ہیں، کوئی قبروں کو وسیلہ بنا رہا ہے، کوئی پتھر کے بتوں کو وسیلہ بنا رہا ہے، کوئی کسی کو وسیلہ بنا رہا ہے، حالانکہ وسیلہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی پہچان کا، کامیابی کا وسیلہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھو، پھر تمہیں جو ہے ہر چیز جو ہے، ہر حقیقت جو ہے، اللہ کی ہر قوت اور طاقت جو ہے تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی، کھل کر آ جائے گی کہ ساری طاقتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ساری دنیا کے مل کر بھی کسی ہارٹ اٹیک والے کو یا مرنے والے کو زندگی نہیں عطا کر سکتے، اس کی موت کا راستہ نہیں روک سکتے، ساری دنیا کے ڈاکٹر۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں قرآن پاک دیتا ہے۔ تو قرآن ہے اصل وسیلہ، جس کو پڑھنے سے ہمیں جو ہے ہمارا صحیح اور درست خالص تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنا خالص تعلق اس قرآن پاک کے ذریعے اللہ سے نہیں قائم کیا، ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، ہم اس کی قدرتوں کو، بڑی بڑی قدرتیں دیکھ کر، طاقتیں دیکھ کر بھی ہم جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وما یؤمنون، اور نہیں ایمان لاتے اکثرہم زیادہ ان کے، باللہ ساتھ اللہ کے، الا مگر، وہم اس حالت میں کہ وہ مشرکون شرک کرنے والے ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان لاتی ہے تو ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ جس سے مکہ والے کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت لات منات عزا کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم قبروں والوں کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور مثالیں دیتے ہیں مشرک کہ دیکھو جی کسی افسر کو ملنا ہو تو پہلے چپڑاسی کو ملتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اپنی مثالیں اللہ پر نہ فٹ کیا کرو، اس کا کوئی چپڑاسی نہیں ہے، اس کو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ پکارتی ہے اس کو۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر نکلے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر، تو دیکھا ہے کہ راستے میں جو ہے چیونٹی جو ہے وہ بارش کی دعا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کا، کہ انہوں نے جو ہے اللہ نے ان کو سنا دی بات چیونٹی کی، اور فرمایا کہ سلیمان تو اس سے پہلے چیونٹی نے ہم سے بارش کی درخواست کی اور ہم نے اس کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی۔ تو چیونٹی نے کس کو وسیلہ بنایا تھا؟ کسی قبر پر گئی تھی، کسی مزار پر گئی تھی، کسی بت کے پاس گئی تھی کہ مجھے اللہ سے کہہ کر بارش جو ہے وہ برسوا دو، آسمان سے بارش برس جائے، میری سفارش کرو اللہ میاں کو۔ کہاں گئی تھی وہ؟ یہ سب جو ہے کفر و شرک کے من گھڑت باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے شرک بھی کرتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو ہے وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں، وہ جلدی جو ہے پیر جو ہے ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اکثریت، یہ اکثر لفظ اللہ رب لوگوں کی اکثریت کلمہ پڑھنے کے بعد شرک بھی کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ہم کون سے شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا سورہ کافرون کے ذریعے کہ ان کافروں کو سنا دو، مکہ والوں کو اور ساری دنیا کے کافروں کو پیغام دے دو کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا۔ سورہ کافرون کو اللہ تعالیٰ نے کافر تک پہنچا دیا۔ کافر آپ کے شدید دشمن ہو گئے، صحابہ کرام کے دشمن ہو گئے کہ ہم تمہارے شرک کو نہیں مانتے۔ قصور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے سورہ کافرون کے آخری جملے کے مطابق لکم دینکم ولی دین کے مطابق ان کے جو ہے شرکیہ بت جو تھے، معبود، جھوٹے معبود جو تھے لات منات عزا، ان کا انکار اعلانیہ کر دیا، اعلانیہ انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے غیروں اللہ کے علاوہ جو بھی جھوٹے معبود ہیں ان کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن ہم نے آج تک جو ہے جھوٹے معبودوں کا انکار آج تک نہیں ہم نے کیا۔ 72 فرقے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے فرقے کے علاوہ، 72 فرقے ہیں جن کے کسی مولوی یا کسی مفتی نے آج تک جو ہے کافروں کے سامنے یہ حقیقت جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے کیا تھا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میں تمہارے دین کو نہیں مانتا۔ آج تک ہم نے جو ہے اس کا انکار نہیں کیا، اور ہم نے اگر انکار کیا ہے تو اللہ کے آسمانی دین کا انکار کیا۔ اگر ہم کفر کا انکار کرتے تو ہم یقیناً اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے ہوتے۔ ہم نے کفر کا انکار نہیں کیا، اس لیے جو ہے آٹومیٹکلی اللہ کے دین کا انکار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے انکار کیا، ہم نے آج تک انکار نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے کافروں کے فتنے کے، دین کے انکار کے بعد جزیرۃ العرب جو ہے اس سرزمین سے شرک اور کفر کے بت جو تھے توڑوا دیے۔ تمام قبائل کے اللہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے ان کو گرا کر ان کو توڑا، اور فرمایا ہر بت کے گرنے پر فرماتے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے، اب جھوٹ جو ہے وہ مٹ گیا ہے۔ اب یہ جھوٹے بت جو ہیں، جھوٹے معبود جو ہیں، یہ ختم ہو گئے۔ جاء الحق، 360 بت بیت اللہ کے اندر جو رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے ہر ایک کو گرایا، اور یہ پڑھتے گئے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل جھوٹ جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا، مٹ گیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جزیرۃ العرب کے قبائل کی طرف بھیجا، اور سب قبائل کے بت جو تھے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ توڑوا دیے، اور جزیرۃ العرب کی سرزمین سے بت پرستی، کفر اور شرک کو ختم کیا نبی علیہ السلام نے، صحابہ خود بھی اور صحابہ کرام کے ذریعے بھی۔ لیکن آج ہم قبروں کے بھی پجاری ہیں، بتوں کے بھی پجاری ہیں، سب کچھ ہی ہے۔ انڈیا جو بتوں کا پجاری ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، ہم اس کی مانتے بھی ہیں۔ کافر جو یہود و نصارہ ہے وہ ہمارا سب سے بڑا بت ہے، کیونکہ ہم اس کا فتنہ جو ہے اللہ کی زمین پر مسلط کیے ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑا بت ہے، ہمارا سب سے بڑا معبود ہے۔ یہ چینل جو ہے افغانستان پر یہ الغار کی، جب امریکہ بدماش نے 48 بدماشوں کے ذریعے ہمارے ہر چینل پر خواتین و حضرات یہی کہتے تھے جی امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ سپر پاور ہے۔
کیا یہ اللہ پر ایمان ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کے مقابلے میں سپر پاور مانتے ہو؟ کیا یہ کفر، اللہ کا کفر اور ان کا ماننا جو ہے کہ وہ سپر پاور ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے اللہ کے ساتھ؟ ہم کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کا کفر کر رہے ہیں، ہم نے آج تک بائیکاٹ نہیں کیا کافروں کے فتنے کا، یہ کفر ہے۔ اور ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کو اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں ہم نے اس کو جو ہے اللہ کی زمین پر مسلط کر رکھا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اللہ کے دین کا انکار اور کافروں کے دین فتنے کا تسلط، ہم کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں تھے تو سورہ کافرون کے آخری آیت کے حکم کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کافروں کو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے، میں تمہارا دین نہیں مانوں گا۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ چلے گئے، سورہ انفال اتری، سورہ بقرہ اتری، ان دونوں کے اندر جو ہے حکم اللہ کے موجود ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافروں نے، اللہ کے باغیوں نے، اللہ کے مخالفین نے، جو اللہ کے آسمانی دین کے خلاف دین بنا کر انہوں نے جو مسلط کر رکھے ہیں، ان کا خاتمہ کرو، اور جب یہ ختم ہو جائیں تو اللہ کی زمین پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر بھی عمل کر کے دکھا دیا۔ سورہ کافرون کے مطابق اعلان بھی کر دیا کہ کافرو، ہم تمہارا آئین، تمہارا دین نہیں مانتے، اور عمل بھی کر کے دکھا دیا کہ جزیرۃ العرب کی سرزمین کو بتوں کے شرک سے، کفر سے پاک کر کے وہاں سورہ انفال کے اور سورہ جو ہے بقرہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام نے آسمانی دین نافذ کر دیا، اور اس دین کے نفاذ سے اسلام غالب آ گیا دنیا میں، اور آج تک جو ہے وہ غالب ہے اس خطے میں۔ میں روزانہ کہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت آج بھی زندہ ہے۔ جزیرۃ العرب کی سب ریاستوں میں آج بھی اسلام نافذ ہے۔ اس کو کون جو ہے رکھے ہوئے؟ اللہ کی ذات رکھے ہوئے، کیونکہ یہ محنت اس کے نبی کی ہے، یہ محنت جو ہے اس کے نبی کے صحابہ کی جانساروں کی محنت ہے، جنہوں نے جو ہے اس دین پر محنت کی، کافروں سے جہاد کیے، کفر کو مٹایا، شرک کو مٹایا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کر کے غالب کیا۔ وہ مثال آج بھی زندہ ہے، وہ مثال قیامت تک زندہ رہے گی۔ اور ہمارا کفر و شرک، ہم جو ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کو ہی غالب کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اس آسمانی اسلام کو نافذ کر کے غالب کیا۔ ہم کافروں کے فتنے کو نافذ کر کے، مسلط کر کے اللہ کی مخلوق پر ہم جو ہے اس کو غالب کر رہے ہیں۔ اسلام کو غالب کرنے کی بجائے ہم کفر کو غالب کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے۔ دیکھنے، ایمانداری سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے، جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں سب کے اندر یہ یہود و نصارہ کافروں کی شیطانی جمہوریت مسلط ہے، سب کے اندر۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اگر میرا الزام ہے تو میرا جواب دیں کہ کیا جزیرۃ العرب یا افغانستان کے علاوہ کسی ملک میں کوئی ہے جس نے جو ہے اسلام نافذ کیا ہو؟ سب کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہیں، 72 کے 72 فرقے جو ہیں، وہ اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا، اس کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کا ایک کفر بھی کیا، اس کو نافذ نہیں کیا، کفر ہے، اور ہم نے شرک بھی کیا کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے وہ نافذ کیا۔ ہم نے اللہ کے حکم کے ساتھ میں جو ہے شرک کیا یہود و نصارہ کا۔ ہم نے اللہ کی نہیں مانی کہ اس کا دین نافذ کریں، ہم نے کافروں کی مانی ہے
کہ ان کا فتنہ ہم جو ہے اپنے ملکوں میں مسلط کریں۔ یہ کفر و شرک ہم نے جو ہے یہ کمایا ہے کلمہ پڑھ کر، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کفر و شرک، یہ منافقت جو ہے ان کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر انہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح اپنے ملکوں میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اپنے ملکوں میں اسی طرح اسلام کو نافذ نہ کیا جس طرح نبی علیہ السلام صحابہ نے نافذ کیا ہے، تو پھر نتیجہ جو ہے اس کے الٹ میں نکلے گا، اور وہ ہے الٹ کیا ہے؟ منافقت ہے، کفر ہے، شرک ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ایک میرا فرقہ اور میرے صحابہ کا فرقہ جو ہے یہ جنت میں جائے گا، 73واں فرقہ 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کہ دنیا میں 72 فرقوں نے جو ہے کافروں کا فتنہ، شیطانی جمہوریت جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے ظالم، ان پڑھ، جاہل، کافر، مشرک جو ہے ان کے اسمبلیوں کے ذریعے ہم نے جو ہے کفر مسلط کر رکھا ہے۔ ہم اللہ کے دین کے کافر بھی ہیں، ہم مشرک بھی ہیں، ہم اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے کافر بھی ہیں، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہم کافروں کا فتنہ مسلط کرنے والے مشرک بھی ہیں۔ آج یہ دونوں صفات جو قرآن کہہ رہا ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کھلے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، ضد اور جہالت چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ قرآن انسانوں کے فائدے کی باتیں کرتا ہے، نجات کی باتیں کرتا ہے، کامیابی کی باتیں کرتا ہے کہ چھوڑ دو کافروں کا فتنہ۔ جس طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کفر و شرک کے فتنے مٹا کر زمین کو خالص کر کے صاف کر کے اللہ کا آسمانی خالص دین نافذ کیا تھا، تم بھی اپنے خطوں میں، اپنے ملکوں میں اسی طرح کفر اور شرک کے خاتمے کے بعد اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ مکمل دین نافذ کریں گے تو پھر ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کے الٹ کیا، انہوں نے دین کو نافذ کر کے، آسمانی دین کو نافذ کر کے غالب کیا، اور ہم جو ہے کفر کو مسلط کر کے غالب کریں گے، تو ہمارے اور ان کا جو ہے آپس میں ملاپ جو ناممکن ہے۔ ہم آپس میں متضاد ہیں، ہم نبی علیہ السلام اور آسمانی دین کے الٹ چل رہے ہیں۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم بھی اپنے خطوں میں جو ہے کفر و شرک کا انکار کر کے اللہ کے آسمانی دین کا اقرار کر کے اس کو مکمل طور پر اللہ کے حکم کے مطابق سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے حکم کے تحت ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں، پھر ہم نبی علیہ السلام کے فرقے میں داخل ہوں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کو نافذ کیا، اس طرح ہم بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کریں گے، تو پھر ہم نبی علیہ السلام کے فرقے میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرقے میں داخل ہو جائیں، اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کریں اور یہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کریں، ورنہ ہمارا حشر جو ہے ہم اپنے جو ہے اس کفر و شرک کی سزا پا رہے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہم پر فتنے ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہ ہمارے اپنی وجہ سے ہیں کہ ہم نے آسمانی دین کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نہ ماننے سے جو نتائج نکلتے ہیں، برے مصیبتیں، پریشانیاں، تباہیاں، تو پھر یہ اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ فرمایا آفا امنون، کیا بس وہ امن میں ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، انتات یہ کہ آ جائے ان کے پاس غاشیتن، ڈھانپ لینے والی مصیبت، من عذاب اللہ، اللہ کی عذاب سے۔ کیا اس بات سے جو بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت جو اللہ کے عذاب کی صورت میں ہو وہ ان کو ڈھانپ لے، ان کو اپنے نیچے لا کر جو ہے تباہ و برباد کر دے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اور کیا تم بے خوف ہو گئے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے؟ تمہیں ہر وقت جو ہے احساس ہونا چاہیے کہیں اللہ ہم پہ ناراض ہو کر ہم پر کوئی ایسی مصیبت نہ ڈال دے
جو ہمارے لیے عذاب اور تباہی کا باعث بن جائے۔ فرمایا اوتات یہم الساعۃ، یا آ جائے ان کے پاس حقیقی قیامت۔ حقیقی قیامت آنن فانن آ سکتی ہے، بغیر بتائے آ سکتی ہے۔ ملک جو ہے اچھے بنے ہیں، اچانک ان پر جو ہے زلزلے آ جاتے ہیں، سونامی آ جاتے ہیں، سمندروں کا پانی جو ہے وہ اچھال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، شہروں کے شہر جو ہے بہا کر لے جاتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کوئی کسی کو نہیں پتہ کسی لمحے کا۔ فرمایا کیا یہ لوگ امن میں ہو گئے ہیں؟ انتات یہم، یہ کہ آ جائے ان کے پاس الساعۃ، و حقیقی قیامت، بغتتاً اچانک اللہ کے زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی تباہی آ جائے، کرونا جیسی تباہی آ جائے، کسی کو کچھ پتہ ہے؟ اللہ کی پکڑ کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے برے اعمال اور برے ایمان، ناقص ایمان، غلط ایمان، کفر و شرک، منافقت سے کہیں اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ ہمیں ہر وقت خوف رہنا چاہیے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، اللہ کی تباہی آتی ہے تو آنن فانن آتی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ دیکھیں جو پچھلے گرمیوں میں جو مشرقی علاقوں میں جو آنن فانن جو ہے بادل جو ہے وہ پھٹے ہیں، اور اتنا پانی زمین پہ گرا ہے کہ پتھروں کی چٹانیں جو ہے پانی جو ہے بہا کر لے گیا، اور کتنے لوگوں کی گاڑیاں اور لوگوں کو بہا کر پانی جو ہے وہ لے گیا۔ کسی نے سوچا تک نہیں تھا، ایک لمحے میں سنبھلنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جو یہ گلگت کی طرف جو ہے وہ ٹاپ کیا کہلواتی ہے، اس میں جو آنن فانن بادل پھٹا ہے اور بہا پانی جو ہے وہ گرا ہے، اور سو پانی جو ہے چٹانوں کو، انسانوں کو، گاڑیوں کو بہا کر لے گیا۔ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ یہ زلزلے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ یہ کرونا جو ہے تباہی جو ہے، ڈاکٹر بھی تباہ ہو گئے جو علاج کرنے والے تھے، کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ اللہ کی قدرت کے نظارے نہیں دیکھے؟ یہ زلزلے ہم نے نہیں دیکھے کبھی؟ یہ دریاؤں کا پانی اچھل کر سونامی بن جانا، عذاب بن جانا، کیا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے اس کو؟ انسانوں چھوڑ دو جہالت، انسانوں چھوڑ دو کفر و شرک و منافقت، انسانوں چھوڑ دو رب کا مقابلہ، اللہ کے حکم کے تابع ہو جو۔ تم اللہ کے کنٹرول سے نکل نہیں سکتے، تم اللہ کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں، میری زمین اور میرے آسمان کے کناروں سے ذرا باہر نکل کر دکھا دو مجھے، تم نہیں نکل سکتے۔ ایسے نہ جھوٹی پر باتیں کرنا کہ جی ہم چاند پر پہنچ گئے، دلیل ہونی چاہیے۔ کسی پہاڑ پر جو ہے اتر کر کہتے ہیں ہم چاند پر اتر گئے، جھوٹی باتیں نہ کرو، دلیل سے بتاؤ۔ تم میرے آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے، میری زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے تم۔ اگر نکل سکتے ہو نکل کر دکھاؤ، چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ رحمان کے اندر۔ تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو دل اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ اور چیز کو کیسے جو ہے کائنات کو کنٹرول کرے گا؟ یہ سب دعوے جو ہے وہ غلط ہیں۔ فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاضہ یہ ہے سبیلی، راستہ میرا، اللہ کی قدرتوں کو جاننا، زمین و آسمان میں اس کی جو عظیم قدرتیں ہیں ان کو پہچاننا، اس کو رب کائنات حقیقی ماننا، حقیقی معبود ماننا، حقیقی طاقتوں کا مالک ماننا، یہ ہے میرا راستہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا راستہ یہ ہے کہ میرا رب تمام قوتوں کا مالک ہے، وہ ایک لمحے میں جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اختیار سے کوئی شخص جو ہے باہر نہیں ہے، اس کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ ہے میرا راستہ کہ ساری قوتوں، طاقتوں کا، کنٹرول کا، سب کا مالک اللہ ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی جو ہے اس کا ثانی نہیں ہے، اس کے مد مقابل کسی کے پاس کنٹرول نہیں ہے۔
جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں پوچھتے ہیں وہ تو خود مر چکے ہیں، ان پر موت آ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے۔ جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ بے بس ہے اللہ کے سامنے۔ جو اللہ کے سامنے بے بس ہے وہ اللہ کی قدرتوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہی یہ ہے سبیلی، راستہ میرا، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں الی اللہ، طرف اللہ کی۔ لوگوں میرا راستہ یہ ہے، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب اس نے پیدا کی ہے، اور وہ جو ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ساری کائنات کا مدبر ہے، چلانے والا ہے۔ دن اس کے حکم سے، رات اس کے حکم سے، سورج طلوع غروب اس کے حکم سے، بارش اس کے حکم سے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ زمین کی نعمتیں اس کے حکم سے۔ میں تمہیں اس طرح بلاتا ہوں کہ اللہ کی قدرتوں پر ایمان لاؤ۔ یہ کائنات میں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو تبدیلی بھی ہو رہی ہے سب اللہ کے حکم سے۔ یہ میرا راستہ ہے، اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ ہے جو سپر پاور ہے، اللہ ہے جو عظیم قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ اس کے علاوہ یہ صفات کس کے اندر، کسی کے اندر نہیں ہے۔ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے آسمانی دین کے تمہیں بلاتا ہوں کہ چھوڑ دو یہ فرقوں کے جو ہے فتنے، یہ جو ہے فرقوں نے بنا رکھے ہیں اپنی کتابیں، یہ فرقوں کے جو جتنے بھی ہے بنائے ہوئے، ان کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو دین اور اسلام آسمان سے سچا دین اور سچا اسلام اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں طرف اللہ کی کہ اللہ کے دین کو قبول کر لو جو اس نے آسمان سے وحی کے ذریعے اتارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حقیقی دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، اور وہ دین اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جاری ہوا، وہ حقیقی دین ہے۔ جو اللہ کے نبی، جو اللہ نے آسمان سے نہیں اتاری کتابیں، اور وہ جو ہے ان کا بنایا ہوا من گھڑت دین اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں جاری ہوا، وہ حقیقی دین نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کتابیں فرقوں کی جو ہے، یہ مذاہب کی کتابیں جو ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کسی مولوی، کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئیں، یہ وحی کے ذریعے نہیں آئی، یہ تعلیمات جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ حقیقی دین جو ہے وہ جو وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام پر اترا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے آگے اس کو چلایا ہے، وہ حقیقی دین ہے۔ جو نہ آسمان سے اترا ہے بلکہ زمین والوں نے جو ہے کتابیں دیکھ کر اسلام اور دین بنایا ہے، اور وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نہیں جاری ہوا، وہ خالص اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لو۔ اور اگر تم مانتے ہو تو دھوکہ کھا رہے ہو ان جعلی علماء اور جعلی مفتیوں سے، یاد رکھو تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ خالص دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے زبان مبارک سے جاری فرمایا ہے، وہ ہے حقیقی دین۔ جو لوگوں نے بنایا ہے کتابیں دیکھ کر اپنے سوچ سے، اپنے گمانوں سے، اپنے خیالات سے، وہ اللہ کا آسمانی دین نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کہ کائنات کا رب، خالق، مالک، مدبر، تدبیریں کرنے والا اللہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ مان لو اللہ کو۔ اس ساری کائنات کا خالق، مالک، معبود، مدبر صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میں اس کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اللہ بصیرت، اوپر بصیرت کے، میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ یہ دلیل ہے اللہ کی قرآن پاک میں کہ اللہ گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے درخت پیدا کرتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ جو ہے تجربہ کر لیں، جس نے تجربہ کرنا ہے، کوئی کھجور کی گٹھلی، بیر کی، کسی بھی بادام کی گٹھلی جو ہے، کسی بھی چیز کی گٹھلی جو ہے، وہ اس کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکال کر دیکھو، بولا نکل سکتا ہے؟ تم نکال سکتے ہو؟ بولا نہیں نکال سکو گے، گٹھلی ضائع ہو جائے گی لیکن پودا اس میں سے نہیں نکلے گا۔ ساری دنیا مل کر جو ہے ایک گٹھلی سے ایک پودا نکالنا چاہے، نہیں نکال سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ کا چیلنج ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ بصیرت،
یہ ساری چیزیں میں دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں، ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، ساری مخلوق مل کر رات کو دھکیل کر اس کی جگہ دن لانا چاہے نہیں لا سکتی، ساری دنیا مل کر بادلوں میں سے ایک قطرہ نہیں گرا سکتی۔ تجربہ کر لو، یہ دلیل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، یہ ثبوت ہے اللہ کی جب طاقتوں اور قوتوں کا۔ اس دلیل کے مقابلے میں تجربہ کر کے دیکھ لو کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے اکٹھے ہو جائیں، ایک قطرہ نہیں برسا سکتے بادلوں سے، دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتے، رات کو دن میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس کو بیٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کو بیٹی نہیں بنا سکتے، جس کو بیٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا نہیں بنا سکتے۔ کرو تجربے، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ثبوت ہیں، دلیل ہیں کائنات میں۔ سورج اس کے حکم سے جو ہے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا اعلیٰ بصیرت، اوپر دلیل کے، آنا میں ہوں، اللہ کی دلیلوں پر میں چلنے والا ہوں۔ ومن، اور وہ لوگ بھی، اتبعانی، جو پیچھے چلتے ہیں میرے، میں اور میرے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں وہ ہے اللہ کی دلیلوں پر۔ بصیرت کے معنی دلیل، ثبوت، اللہ کے دلیلوں کو انہوں نے مانا ہے، میں نے مانا ہے، اور میرے پیچھے چلنے والے ایمان والوں نے مانا ہے کہ ساری کائنات ایک قطرہ نہیں برسا سکتی بادلوں میں سے، ساری کائنات مل کر رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس دلیل پر، اللہ کی قدرت کی دلیل پر میں بھی ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اعلان کر دو کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے جو ہے اللہ کی دلیلوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو مجھے چھوڑ کر اعلیٰ حضرت اپنے مجدد اپنے فلاں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، شرک کرنے والوں سے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کروں گا۔ وما ارسلنا، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، ہم نے پیغمبری، رسالت و نبوت صرف مردوں کو دی ہے، کسی عورت کو پیغمبر اور رسول نہیں بنایا، نبی اور رسول نہیں بنایا، اور جو ہے غیر مردوں کو مخاطب نہیں کر سکتی، وہ ان کے لیے سامنے نمونہ نہیں بن سکتی عورت جو ہے غیر مردوں کے سامنے، اور نہ عورت جو ہے غیر مردوں پر جو ہے حکمرانی کر سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہر نبی جو ہے اپنی قوم کا بادشاہ ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا۔ جب ہر نبی آدمی تھا تو عورت کو حکمرانی کہاں سے آ گئی؟ ہر نبی جو ہے اللہ کی طرف سے بادشاہ ہوتا تھا، اپنی قوم کا حکمران ہوتا تھا۔ جب پیغمبر آدمی تھے، عورت کوئی پیغمبر نہیں ہوئی، تو پھر عورت کو جو ہے حکمرانی کہاں سے مل گئی؟ یہ سب جو ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے حکم کا کفر ہے، شرک ہے جو ہم کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ فرمایا الا رجالا، مگر ہم نے جو ہے اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے تھے الیہم، طرف ان کی، من اہل القری، تمام بستیوں والوں میں سے، تمام بستیوں کے رہنے والوں میں سے ہم نے اپنے پیغمبر، مرد پیغمبر جو ہے بنا کر بھیجے ہیں، مرد نبی اور رسول بنا کر بھیجے۔ کسی عورت کو نبی رسول اللہ نے نہیں بنایا، اور نہ اللہ نے کسی عورت کو حکمرانی دی ہے، کیونکہ ہر پیغمبر جو تھا حکمران ہوتا تھا، اپنی قوم کا بادشاہ ہوتا تھا۔ افلم یسیروا، کے پس نہیں انہوں نے سیر کی، فی الارض، بیچ زمین کے، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کے مخالف شرک، کفر، منافقت اختیار کیا۔ دیکھ لیں ان کی بستیاں جو ہے کس طرح ہم نے تباہ کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ہمارے حکم چھوڑ کر، ہماری فرما برداری چھوڑ کر وہ غیروں کے پیچھے لگ گئے، اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، زمین پر بستیاں جو ہے تباہ شدہ ہوئی ہیں، کھنڈرات ہیں، ان کے تباہی کے آثار موجود ہیں۔ کیوں؟
کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے غیروں کو اس کے مد مقابل بنا دیا، اس کی صفات جو تھی غیروں کو دے دیں۔ یہ ان کا جرم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و شرک اور منافقت کے جرم کی سزا کہ ان کی بستیاں کی پوری کی بستیاں جو ہے تباہ و برباد کر دیں۔ فرمایا ولا دار الآخرت، البتہ گھر خاص آخرت کا، پیچھے آنے والی زندگی کا، خیر بہتر ہے للذین واسطے لوگوں کے اتقوا جو پرہیزگار ہوئے، جو لوگ برائی سے بچنے والے اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کے خالص دین کے انکار سے بچنے والے ہیں، جو خالص دین کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے خاص آخرت کا گھر ہے، جو پرہیزگار ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ اپنی جنت ان کو دے گا جو اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے، جو اللہ کے رسول کے الٹ چلنے والے ہوں گے، وہ ان کو اپنی جنت نہیں دے گا، آخرت میں ان کو اپنی نعمتیں نہیں دے گا، وہ آخرت کی نعمتیں ان کو دے گا جو پرہیزگار ہوئے، جو برائیوں سے نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے تقوی بچنے کے سبب ان کو جو ہے خوش کر دے گا اپنی نعمتوں سے۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ جس استیأس الرسل، مایوس ہو گئے تمام پیغمبر، وظنوا، اور انہیں یقین کر لیا، انہم کہ بے شک وہ قد کذبوا، تحقیق وہ جھوٹ کہے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، آئی پھر ان کے پاس مدد ہماری۔ اللہ فرماتے ہیں جب قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پیغمبروں کی سچی بات کی بجائے جھوٹ کے پیچھے چل پڑے ہیں، جھوٹے خدا، جھوٹے معبود، شرک کفر اختیار کر دیا انہوں نے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے پھر اللہ کے وہ جو ہے ان پر مایوسی آ گئی جب اللہ کی عذاب کا موقع آیا۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک اذا استیأس الرسل، ہاں جب مایوس ہو گئے پیغمبر کہ اب ہماری کوئی بات یہ نہیں مانیں گے، یہ اللہ کی توحید کے بجائے شرک کفر کو مانیں گے، تو پھر جو ہے اور وظنوا، اور انہوں نے پیغمبروں نے یقین کر لیا، انہم کہ بے شک وہ لوگ قد کذبوا، تحقیق وہ جھوٹ کہے گئے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا سب جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پیچھے چلے، جاءہم نصرنا، آ گئی ان پیغمبروں کا مدد ہماری۔ جب وہ اللہ کے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کے پیچھے چل پڑے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی پیغمبروں کو، اللہ کا عذاب آ گیا، فنجیا، پس نجات دی گئی، من ان لوگوں کو نشاؤ جن کو ہم چاہتے تھے، جو ہماری چاہت والے تھے، ہمارے محبوب تھے، پیارے تھے، ان کو ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، نجات دے دی، اور جو ہمارے باغی تھے، سرکش تھے، مشرک تھے، غیروں کے پجاری تھے، ہماری توحید کے انکاری تھے، پھر ہم نے ان کو اپنے عذاب سے مٹا کے رکھ دیا۔ فنجیا، پس نجات دی گئی، من ان لوگوں کو نشاؤ جن کو ہم چاہتے تھے، جو ہماری چاہت والے تھے، جنہوں نے ہماری چاہت کے مطابق ایمان اور عمل جو ہے اس پہ عمل کیا، ان کو ہم نے جو ہے اپنے عذاب سے بچا لیا۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا باسنا عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین، حقیقی قوم مجرموں کی سے۔ فرمایا جب ہمارا عذاب مجرموں پر آتا ہے، ہم فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں یا ہم جو ہے اپنا حکم جاری کر دیتے ہیں کسی عذاب کو، پھر ہم اپنا حکم واپس نہیں لیتے۔ فرمایا کہ مجرم لوگوں سے جو ہے اللہ کا عذاب ٹل نہیں سکتا۔ جب اللہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس مجرم قوم کو تباہ کرنا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں، دنیا کی طاقت کوئی نہیں بچا سکتی۔ لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ہے بیچ ان کے واقعات کے، قصص کے معنی قصہ سے جمع، قصہ کے معنی واقعات، اور قصص جمع ہے واقعات۔ لقد، البتہ تحقیق، کان ہے فی قصصہم، بیچ ان کے واقعات کے عبرت و نصیحت۔ پہلی قوموں کے جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، دیگر قومیں جنہوں نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا، ان کے واقعات میں نصیحت ہے۔ ان واقعات کو نصیحت کے لیے پڑھیں کہ ہمارے لیے کیا جو ہے نصیحت ہے ان واقعات میں۔ فرمایا لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ہے بیچ ان کے واقعات کے، قصوں کے، کہانیوں کے، واقعات کے عبرت و نصیحت، لأولی الالباب، واسطے خاص، اولی کے معنی والے، الالباب خاص عقل،
جو خاص عقل والے ہیں. خاص عقل سے کیا مراد؟ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے. خالص عقل جو ہے، خاص عقل جو ہے وہ یہ ہے جو اپنی عقل کو اللہ کے قرآن پر خرچ کرتے ہیں، جو کفر و شرک پر اپنی عقل کو خرچ نہیں کرتے، جو اپنی اس نعمت کو جو ہے، عظیم نعمت کو جو ہے کفر و شرک پر نہیں لگاتے. وہ اپنی عقل کو، اپنی سمجھ بوجھ کو، اپنے شعور کو اللہ کے قرآن پر خرچ کرتے ہیں. یہ عقل مند لوگ جو ہے، ان کے لیے قرآنی واقعات جو ہیں پہلی قوموں کے، پیغمبروں کی قوموں کے، ان کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے. ان کو پڑھیں اور ان کا انجام سوچیں. کیوں ہلاک کیے گئے؟ کیوں ان پر عذاب آیا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قرآن کو پڑھ کر جو ہے یہ کیوں کا جواب تلاش کریں کہ انہوں نے کیوں ان پر عذاب آیا. فرمایا ما کانا حدیثاً، نہیں ہے یہ بات یفترا جو گھڑی جاتی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کو کسی انسان نے جو ہے گھڑ لیا ہو، جس کو جھوٹ گھڑا گیا ہو. یہ اللہ کے فرامین، اللہ کے قرآن، اللہ کی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو جھوٹ کی بنیاد پر گھڑا ہوا ہو. یہ سچ کی بنیاد ہیں، ان کی بنیاد سچ ہے، آسمانی سچ ہے. لیکن تصدیق کا یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا ہے. الذی، اس چیز کو، بین یدیہ، جو درمیان اس قرآن کے دونوں ہاتھوں کے. دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد ہے پہلے. اس قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی نصیحتیں، کتابیں آئی ہیں، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے. کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی، زبور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی آسمان سے، اور انجیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے اتاری ہوئی. اور لوگوں مان لو کہ یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. مان لو، نہ تم جو ہے اس سے فرار اختیار کرو، نہ اللہ کو جھٹلاؤ، نہ اللہ کے دین کو جھٹلاؤ. تو قرآن کو بھی مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نعمت اللہ کی طرف سے ہے، دنیا والے ایسی کتاب، ایسی نعمت، ایسی نصیحتیں جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے. مان لو، نہ گمراہ کرو، نہ برباد کرو لوگوں کو، نہ برباد کرو مسلمانوں اپنے آپ کو. آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ. یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. جب یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم اس کی بھی تصدیق کرو. یہ قرآن ہے تمہاری طرف، اس کی تصدیق کرو کہ سچی ہدایت یہ ہے، سچا دین یہ ہے قرآن پاک. مسلمانوں باز آ جاؤ لوگوں کو برباد کرنے سے. لوگوں کو قرآن سے دور نہ لے جاؤ، نہ خود برباد ہو جاؤ، نہ لوگوں کو برباد کرو، بلکہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، جس کی طرف نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جو ہے تم بھی بلاؤ. تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. اے ظلم، یہ ظلم لوگوں کے ساتھ نہ کرو کہ قرآن سے توڑ کر کہ قرآن پڑھو گے سمجھ کر تو گمراہ ہو جاؤ گے. ظالموں، یہ جو جھوٹ جو ہے لوگوں پر مسلط کیا تم نے، باز آ جاؤ اس سے. ولیکن تصدیق اللہ، لیکن یہ قرآن تصدیق ہے، سچ بتانے والا ہے. الذی، اس چیز کو، بین یدیہ ہے جو درمیان اس کے دونوں ہاتھوں، یعنی اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں جو قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے. وہ تفصیل، اور یہ تفصیل ہے کل شین، ہر چیز کی. قرآن میں ہر زندگی کا ہر جو ہے لمحہ جو ہے، ہر کام جو ہے قرآن پاک نے جو ہے بیان کر دیا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ واضح دلیلیں ہیں اللہ کے قرآن کی کہ وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ نہیں کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے. اور ہر کام کو جو ہے جس کو کرنا ہے اس کو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام لکم اسوہ حسنہ، اللہ کا پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کو نمونہ بنا لو. جیسی نماز، جس طریقے سے نماز نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھی ہے اس طریقے سے پڑھو. جیسی حکمرانی نبی علیہ السلام نے کی ہے ویسی حکمرانی کرو. جس دین کو اللہ کے پیغمبر نے نافذ کیا اللہ کی زمین و مخلوق پر، اس کو نافذ کرو. کافروں کے فتنے کو نافذ نہ کرو. نبی تمہارے لیے سامنے نمونہ ہے، اس کے نقش قدم پہ چلو. فرمایا بتفصیل کل شین،
اور یہ قرآن تفصیل ہے، وضاحت ہے ہر چیز کی، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، لوگوں کو راستہ بتاتا ہے کہ یہ نبیوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ صحابہ اکرام جن کی تربیت نبیوں نے کی، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ جو ہے جن کی نہ نبی علیہ السلام نے تربیت کی نہ صحابہ نے ان کی تربیت کی، اور وہ جو ہے اپنے فرقوں کی کتابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ صرف نبیوں کا راستہ ہے، نبیوں کے الٹ ہر راستہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتً، اور یہ قرآن رحمت بن کر آیا۔ جو قوم اس قرآنی تعلیمات پر ایمان لاتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، اس قوم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو اس کو قرآن کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلتے ہیں، غیروں کی من گھڑت کتابوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَرَحْمَتً، اور یہ کتاب اللہ کا قرآن رحمت لقوم، واسطے اس قوم کے یومنون جو ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔